آزادی مارچ 27 اکتوبر سے لگے گا میدان. فضل الرحمان کا حکومت مخالف تحریک کے آغاز کی تاریخ کا اعلان. کہتے ہیں 27 اکتوبر کو آزادی مارچ پوری اپوزیشن کا متفقہ فیصلہ ہے. ملک بھر سے قافلے ڈی چوک پر پہنچیں گے, حکومت کو چلتا کریں گے. تمام جماعتیں متفق ہیں کہ حکومت جعلی ہے, اس کی نااہلی سے معیشت ڈوب چکی, نئے انتخابات کرائے جائیں. اداروں سے تصادم کی پالیسی اختیار نہیں کریں گے. فضل الرحمان کا کہنا ہے احتجاج روکنے کے لیے کسی نے دباؤ نہیں ڈالا. احتجاج میں رکاوٹ ڈالی گئی تو پلان بی اور سی تیار ہے. ڈی چوک میں دھرنا دیں گے. پیپلز پارٹی اور نون لیگ بھی شریک ہوں گے. ملک رسک پر ہے. حکمرانوں نے کشمیر کا سودا کر دیا. ادھر آزادی مارچ کے لیے 4 بلٹ پروف کنٹینرز بھی تیار کر لیے گئے. نون لیگ اور پیپلز پارٹی مارچ مؤخر کرنے پر قائل نہ کر سکیں. فضل الرحمان نے تاریخ کا اعلان کیا تو بلاول نے خیر مقدم کر دیا. چیئرمین پیپلز پارٹی کے ترجمان مصطفیٰ کھوکھر کا کہنا ہے احتجاج کے سوا کوئی راستہ نہیں. مارچ میں شرکت کے متعلق فیصلہ پارٹی کی کور کمیٹی کرے گی. لطیف کھوسا بولے مولانا سولو فلائٹ کر رہے ہیں, انہیں تنہا نہیں چھوڑیں گے. پیپلز پارٹی کے کارکن مارچ میں ضرور جائیں گے. مولانا نے اپنی جماعت کے پلیٹ فارم سے مارچ کا اعلان کیا. نون لیگ کی ترجمان مریم اورنگزیب کہتی ہیں نون لیگ مشاورت کے بعد اپنے لائے عمل کا جلد اعلان کرے گی. متحدہ اپوزیشن کے پلیٹ فارم پر نومبر کی تاریخ دینا چاہتے تھے. شہباز شریف کی آزادی مارچ میں شرکت نہ کرنے کی خبریں غلط ہیں. نواز شریف کی اے پی سی جلد بلانے کی حمایت. آزادی مارچ کے شیڈول کے حوالے سے فضل الرحمان سے مشاورت کی ہدایت. شہباز شریف کی جیل میں نواز شریف سے ملاقات. ذرائع کے مطابق شہباز شریف نے نواز شریف کو مجلس عاملہ کے اجلاس اور بلاول سے ملاقات سے آگاہ کیا. نواز شریف نے کہا پیپلز پارٹی کو بھی مارچ میں شرکت کرنی چاہیے. بلاول بھٹو کو پیغام دیا جائے. بلیک میلنگ برداشت نہیں کروں گا, احتساب پر سمجھوتا نہیں کروں گا. وزیر اعظم عمران خان کی بابا راوان سے ملاقات میں گفتگو. بولے احتساب کا عمل جاری رہے گا. احتساب کی راہ میں روڑے اٹکانے والوں کو مایوسی ہوگی. ملک کے معاشی حالات کی بہتری کے لیے درست سمت کا تعین ہو چکا. مولانا صاحب قومی خزانہ لوٹنے والوں کو بچانے کے لیے اسلام اور قانون کی مخالف سمت کھڑے نہ ہوں. فردوس عاشق کہتی ہیں عمران خان کے خلاف سڑک پر نکلنے کا مطلب کرپشن کو لائسنس دینے کے مترادف ہے. مولانا مدارس کے بچوں کے سر پر سیاست نہ کریں. عمر ایوب کہتے ہیں احتجاج کرنا ہر کسی کا جمہوری حق ہے. نہیں چاہتے کہ مولویوں کو ڈینگی ہو. شیخ رشید کا کہنا ہے زرداری نواز شریف اور شہباز شریف ہی نہیں پورا معاشرہ چور ہے. جن کے آخری دن چل رہے ہیں ان کو گھر سے کھانا آنے دو. وزیر اعظم سے کہا ہے کہ تھوڑے پیسے لے کر ان کو چھوڑ دو, معاف کر دو. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس. جیو اسٹریٹجک صورتحال کا جائزہ. ملک کو عدم استحکام کا شکار کرنے والوں کی سازشیں ناکام بنائی گئی. قومی سلامتی کا ملکی معیشت سے گہرا تعلق ہے. خوشحالی سلامتی کی ضروریات اور معاشی نمو میں توازن کا نام ہے. داخلی سیکیورٹی کی صورتحال میں بہتری آئی. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا معیشت اور سلامتی کے باہمی اثرات کے موضوع پر سیمینار سے خطاب. آرمی آڈیٹوریم میں ہونے والے سیمینار میں حکومتی معاشی ٹیم اور ملک بھر کی کاروباری شخصیات نے شرکت کی. وزیر اعظم کاروباری طبقے کو ہر ممکن سہولیات دینے کے لیے پرعزم. ٹیکس گزاروں کی حوصلہ افزائی کے لیے اقدامات تک شناختی کارڈ کی شرط لاگو نہ کرنے کی یقین دہانی کرا دی. عمران خان سے ایوان ہائے صنعت و تجارت کے وفد کی ملاقات. تاجر برادری کو درپیش مسائل سے آگاہ کیا. ذرائع کے مطابق تاجروں نے کہا سیلز ٹیکس اور انکم ٹیکس کے محکمے خوف زدہ کرتے ہیں. میری 2-3 جو لوگ بزنس مین جنہوں نے میٹنگ اٹینڈ کی تھی ان سے بات ہوئی ہے, اور جو انہوں نے مجھے بتایا کہ جو میٹنگ میں ہوا اور جو اخبار میں چھپا ہے اور ٹی وی پہ آ رہا ہے اس کا تو کوئی مطابقت نہیں ہے. کوئی نہ وہاں پہ انہوں نے کہا کوئی طوفان تھا نہ کچھ تھا.
بالکل غلط, عجیب اور غریب. مجھے تو سب سے زیادہ جو تعجب ہے اس رپورٹنگ کے اوپر کہ پوری اخبار نے خبر چھاپ دی اور تاثر یہ دینے کی کوشش کی گئی کہ سویلین اور ملٹری کو ڈیوائڈ پیدا ہو گیا ہے, اور یہ نہیں لکھا کہ پوری گورنمنٹ کی اکنامک ٹیم بیٹھی ہوئی تھی ساتھ. آرمی چیف سے بزنس مین طبقے کی ملاقات کا معاملہ, سول اور عسکری قیادت میں تقسیم پیدا ہونے کا تاثر درست نہیں. اسد عمر کا کہنا ہے آرمی چیف سے ملاقات میں حکومت کی پوری اقتصادی ٹیم موجود تھی. کاروباری افراد آرمی چیف سے پہلے بھی ملتے رہے ہیں. بزنس مین نے بتایا وہاں ایسا کوئی طوفان نہیں تھا. افغان امن عمل بحال کرنے کے حوالے سے بڑی پیش رفت. وزیر اعظم عمران خان سے افغان طالبان وفد کی ملاقات. امریکہ اور طالبان کے درمیان معطل مذاکرات کی بحالی سے متعلق امور پر مشاورت. ملاقات میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور DGISI بھی موجود تھے. ادھر پاکستان اور افغان طالبان کا امن مذاکرات کی جلد بحالی پر اتفاق. پاکستانی حکام اور طالبان وفد کے درمیان مذاکرات کا اعلامیہ جاری. اختیارات دے 3 ہفتے میں لوٹی دولت واپس لے آؤں گا. چیئرمین نیب جاوید اقبال کا لاہور میں تاجروں اور صنعتکاروں سے خطاب. کہا منی لانڈرنگ اور بزنس میں فرق ہے. پاکستان 100 ارب ڈالر کا مقروض ہے. پیسے کہاں خرچ ہوئے؟ موٹر سائیکل پر گھومنے والوں کے دبئی میں ٹاور بن گئے. سردی نے دستک دے دی. ملک کے بیشتر علاقوں میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش. کئی علاقوں میں یالہ باری. لاہور، فیصل آباد، گجرانوالہ، گجرات، اٹک، کوٹلی میں بادل برسے. کلات، حیدرآباد، دیائے خان، ملتان، سوات، مری میں بھی بارش. پاکستان کی بقا کا سوال پیدا ہو گیا ہے. پاکستان کی ایٹمی صلاحیت کی بقا کا سوال پیدا ہو گیا ہے. اور یہ ہمیں مذہب کی باتیں کرتا ہے. ہم ان کے مذہب کو جانتے ہیں. کس طرح وہ علماء کرام اور جمعیت علماء اسلام اور مذہبی طبقے کو کاؤنٹر کرنے کے لیے مانتے ہیں. کس طرح وہ علماء کرام اور جمعیت علماء اسلام اور مذہبی طبقے کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کبھی تقریروں کا سہارا لیتا ہے, کبھی کچھ علماء کرام کا سہارا لے لیتا ہے. ہم دینی مدرسوں کو لائیں تو دینی مدرسے اور معصوم بچے آج ان کو خود ضرورت پڑ گئی ہے تو تقریبات مہیا کر رہے ہیں ان کے لیے. اور جب پریشر بڑھتا جائے گا تو مجھے خطرہ ہے کہ کہیں چند دن کے بعد کسی دینی مدرسے میں آ کر درس و تدریس شروع نہ کر دے. یہ غیر ممکن ہے. جو موقف تھا یا جو مطالبات تھے وہ مسترد کر دیے گئے. آپ نے بلاخر سولو فلائٹ کا جو کیا تھا اسی پر نہیں, یہ الفاظ آپ کے صحیح نہیں ہیں. میں ان الفاظ کو رد کرتا ہوں. ہم سب کے ساتھ رابطے میں ہیں اور سب کے اعتماد کے ساتھ ہم فیصلے کر رہے ہیں. ابھی آپ کے سامنے پیپلز پارٹی کے اور GOI کا مشترکہ موقف بھی سامنے آ گیا. بلاول بھٹو صاحب بھی آج آئے ہیں, بڑی مثبت گفتگو کی ہے. کل آپ نے مسلم لیگ نون کے وفد کو سنا, مثبت باتیں ہوئی ہیں. اور کچھ چیزیں ایسی تھیں کہ جو ہم نے آج پہ چھوڑی ہوئی تھی. مولانا صاحب یہ بتائیے, وہ چیزیں آپ کے سامنے چلیں گے یا کب پہنچیں گے؟ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز, کیونکہ ظاہر ہے آپ کا جو آج تک کا اعلان رہا ہے وہ دھرنے کا رہا ہے. کیا وہ صرف مارچ میں جو 1-2 دن کے لیے آئے گا اس کو سپورٹ کریں گے یا دھرنے میں بھی آپ کے ساتھ؟ پورا ملک آ رہا ہے, ان کے ورکرز آ رہے ہیں, کاروباری حلقہ آ رہا ہے, چھوٹا دکاندار آ رہا ہے, ڈاکٹرز آ رہے ہیں, ایپ کا آ رہا ہے, وکلا آ رہے ہیں. پورے ملک کا ہر شعبہ زندگی ہمارے براہ راست رابطے ہیں. براہ راست رابطوں میں انہوں نے جس طریقے سے جن جذبات کا اظہار کیا ہے, میں اس کی ترجمانی اس وقت آپ کے سامنے کر رہا ہوں. جی, نون لیگ یا پیپلز پارٹی کی قیادت میں سے بھی کوئی آئے گا انشاءاللہ. ابھی ہمارے ڈالی گئی کہیں پر, تو آپ کا کیا رد عمل ہوگا؟ ہم نے حضرت پہلی اسکیم, پھر اگر رکاوٹ ڈالی گئی تو دوسری اسکیم, پھر اگر رکاوٹ ڈالی گئی تو تیسری اسکیم, اس سب کے فیصلے کی یہ فرمائیں کہ آزادی مارچ لے کر آئیں گے. نون لیگ نے کہا نومبر تک لے جائیں, مارجن چاہیے. سب اب فیصلہ ہو گیا. آپ آزادی مارچ لے کر ادھر بیٹھے رہیں گے یا 1-2 دن کا دھرنا دے کے واپس چلے جائیں گے؟ اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ نون کس طرح عملی یا علامتی, PP کس طرح شرکت؟ بظاہر تو یہ سوال قبل از وقت ہے, لیکن میں آپ کو اتنا بتا دوں
कि हम जल्दी उठने के इरादे से नहीं आ रहे हैं। तो सर्दियां